بنیادی طور پر میں نے پریس بریفنگ رکھی تھی میرا 2 روزہ کراچی دورے کے حوالے سے میری جو میٹنگز ہوئیں انتظامی آپریشنل یا سیاسی، تو بجائے اس کے کہ ہر میٹنگ کے بعد میں بریف کروں، میں نے میڈیا کے دوستوں سے یہی درخواست کی کہ اس دورے کے اختتام پر میں میڈیا سے بات کروں گا۔ ابھی میری آخری میٹنگ رینجرز ہیڈ کوارٹرز میں تھوڑی دیر پہلے ختم ہوئی، اور جب میں وہاں سے یہاں آ رہا تھا تو میں نے سنا کہ میڈیا پر ایک طوفان برپا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ مجھے کچھ فون بھی آئے ہیں کہ پریس کانفرنس اس تناظر میں ہوگی یا نہیں، اور انہوں نے مجھے یہی مشورہ دیا کہ ملتوی کر دیں۔ تو میں نے کہا یہ تو بالکل نامناسب بات ہے، ہم کسی صورت میں ملتوی نہیں کریں گے، اس کا تاثر بہت غلط جائے گا۔ اور کون سی چیز ہے جو میں نے چھپانی ہے، جس کا مجھے علم نہیں ہے وہ کہہ دوں گا، اور جس کا علم ہے ریگولر میڈیا has gone viral over a certain news incident, my press conference will be taken over by that۔ تو میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میری پریس کانفرنس اس انسیڈنٹ کے حوالے سے نہیں ہے، مجھے تو علم بھی نہیں تھا، میں تو میٹنگ میں ابھی اٹھ کے آیا ہوں، مگر اس پہ آپ ضرور سوال کریں اور میں جواب دوں گا۔ مجھے صرف 5 منٹ دیں، بڑے میں مختصراً، تاکہ وہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ ہماری یہ کوشش اور کاوش رہی ہے کہ وزارت داخلہ کے جو بھی پبلک سروس ڈپارٹمنٹس ہیں، خاص طور پہ نادرہ اور پاسپورٹ آفیسز، ان میں بہتری لائی جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ 1.5 سال میں ہم نے 72 نئے RPOs ڈسٹرکٹ پاسپورٹ آفیسز قائم کیے۔ آئندہ 1 مہینے میں یہ مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد 31 مئی کے بعد پاکستان کا کوئی ضلع نہیں ہوگا جہاں پاسپورٹ آفس نہیں ہوگا۔ مجھے اس چیز کی اس لیے خوشی ہے کہ پچھلے 70 سالوں میں 95 ڈسٹرکٹ پاسپورٹ آفیسز تھے، ہم نے 1.25 سال میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے 72 نئے ڈسٹرکٹ RPO جیسے ریجنل پاسپورٹ آفیسز، سو لوگوں کو اپنے ضلع سے باہر پاسپورٹ کے لیے نہ جانا پڑے۔ اس میں سے اکثریت سندھ میں ہے، بلوچستان میں ہے، KPK میں۔ نادرہ کے آفیسز ہم نے ایک ترتیب دی ہے، میں ہر جگہ جاتا ہوں تو خواہ پاسپورٹ والے ہیں خواہ نادرہ والے ہیں، ان کو یہی کہتا ہوں کہ لوگوں سے اچھا سلوک رکھیں۔ ڈیلی روزانہ کے حساب سے میں شکایتیں سنتا ہوں اور ایکشن لیتا ہوں۔ ہم ایک پاسپورٹ آفیسز کے ساتھ ایک معاہدہ کرنے چلے ہیں، تاکہ جہاں بھی پاسپورٹ آفیسز ہیں، ویسے ہمیں زمین کا مسئلہ ہے، نادرہ آفس ہر لیول پہ ہر شہری کے گھر کے نزدیک ایک متحرک پرو ایکٹیو فوکس نادرہ آفس ہو۔ تو ہم نے پروونشل گورنمنٹس کو بھی لکھا ہے کہ آپ ہمیں زمین دیں، ہم ہر جگہ نادرہ آفس اور اسٹیٹ آف دی آرٹ نادرہ آفس، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم اب اپنا پوسٹ آفیسز کے ساتھ ایک معاہدہ کرنے لگے ہیں، کیونکہ میرا خیال ہے شاید 14,000 پوسٹ آفیسز ہیں آل اوور دا کنٹری، میرے فگرز غلط ہو سکتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح پوسٹ آفیسز پھیلے ہوئے ہیں، اگر اس طرح نہیں تو اس کے قریب تر نادرہ کے آفیسز بھی ہوں۔ ہم نے بہت ساری چینجز لائی ہیں، 10 سال کا پاسپورٹ کر دیا ہے، میگا سینٹر جس میں سے 2 کل میں نے افتتاح کیا ہے، ایک 31 مئی سے پہلے سائٹ ایریا میں ہو جائے گا۔ ایگزیکٹو پاسپورٹ آفس کا افتتاح انشاءاللہ ہم بہت جلدی کراچی میں کرنے لگے ہیں، اسٹیٹ آف دی آرٹ ہوگا۔ اسی طریقے سے پاکستان کے طول و عرض میں ہم ان کو پھیلا رہے ہیں، اور یہ بھی میں کوشش کر رہا ہوں جہاں تک میں کوشش کر سکتا ہوں کہ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ بہتر ہو۔ اٹ ڈزنٹ ٹیک مچ ٹو بی ڈیسنٹ ود پیپل۔
تو میں کوشش کرتا ہوں، اس پہ بہت فوکسڈ ہوں اور میڈیا سے بہت ساری اس پہ رہنمائی بھی لیتا ہوں۔ اس کے بعد شام کو ایک میری وزٹ تھی کوسٹ گارڈز ایک سول آرم فورس ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آئندہ میں آؤں تو میڈیا کے دوست بھی وہاں ہوں اور آپ بھی بریفنگ سنیں۔ تقریباً 4000 پلس کی یہ فورس ہے، اور سول آرم فورسز آپ کو معلوم ہے کہ اس میں ملٹری کے بھی لوگ ہوتے ہیں اور باہر کے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ اٹ از بیسکلی ملٹری ڈریون، بہت کام کر رہی ہے اسمگلنگ کے حوالے سے، ہیومن اسمگلنگ کے حوالے سے، ٹیررزم کے حوالے سے، اوور اینڈ ابو اٹس کال آف ڈیوٹی، اور بہت اچھی پرفارمنس پچھلے 1.5-2 سالوں میں اس کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اچھے کاموں کی تشہیر ہو، اور انشاءاللہ اگلی وزٹ پہ جب وہ بریفنگ ہوگی تو میں چاہوں گا کہ کراچی کی میڈیا کے دوست جو بھی آنا چاہیں اس میٹنگ میں موجود ہوں، کیونکہ بہت بڑی کوسٹ لائن ہے، 1000 کلومیٹر سے زیادہ۔ یہ ہیومن اسمگلنگ کے لیے بھی یوز ہوتی ہے، اور آل کائنڈز آف نیگیٹو کرمنل ایکٹیویٹی۔ تو اس میں کوسٹ گارڈز کا بہت بڑا کردار ہے، اور بھی نیول ایجنسیز ہیں جو بنیادی طور پہ پاکستان نیوی کی ماتحت آتی ہیں۔ تو یہ مل جل کے یہ کارروائی اور کارکردگی ہے ان کی، اور بڑی اچھی کارکردگی ہے، اور موجودہ حالات کے تناظر میں میرا خیال ہے کہ میڈیا کو اس پہ فوکس کرنا اور اپریشیٹ کرنا یہ محکمے کے لیے بہتر ہوگا۔ رات گئے نے کھانا کیا اور سیاسی معاملات پر بہت سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ بنیادی طور پر آئندہ سال سوا سال الیکشن سے پہلے تک کی اسٹریٹجی ہم نے صرف مسلم لیگ نون کی سینئر لیڈرشپ اور مسلم لیگ فنکشنل کی سینئر لیڈرشپ کو مدعو کیا تھا۔ ارادہ ہے کہ انشاءاللہ آئندہ میرا وزٹ ہوگا۔ بنیادی ہمارا نقطہ ہے کہ سندھ ڈیزروز بیٹر۔ سندھ کے اندر جو حالات ہیں، بدقسمتی سے ایک ہی پارٹی کی 10 سال سے حکومت ہے، اور جو وہ حالات ہیں اس کی مجھے زیادہ تشہیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنا ریکارڈ پیش کریں، مگر ایک آلٹرنیٹیو ہم سندھ کے عوام کے سامنے رکھیں۔ یہ ہمارا بھی حق ہے اور سندھ کے عوام کا بھی حق ہے کہ ایک آلٹرنیٹیو اپنے ایجنڈے کے ساتھ سندھ کے عوام کے سامنے رکھا جائے۔ تو اس پہ بڑی تفصیل سے ڈسکشن ہوئی، کوئی سوال ہوگا تو میں اس کا جواب دے دوں گا۔ آج پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی رینجرز سندھ کی، اور آپ سے جو دوست وہاں تھے آپ نے دیکھا کہ کتنا بہت اچھا ٹرن آؤٹ تھا، ڈرل کی کوالٹی کتنی اچھی تھی، معیار اس پریڈ کا بالکل ملٹری لیول پہ تھا۔ تقریباً 850 ریکروٹس پاس آؤٹ ہوئے، جو کل سے بلکہ آج سے ہی سندھ رینجز میں ذمہ واریاں سنبھال لیں گے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ یہ جو پاس آؤٹ ہوئے ہیں یہ گلدستہ ہے، گلگت بلتستان سے بھی ہیں، کے پی کے سے بھی ہیں۔ جو بیسٹ آل راؤنڈ ریکروٹ تھا وہ کے پی کے سے تھا، مالاکنڈ سے تھا۔ اسی طریقے سے بلوچستان سے ہیں، سندھ سے ہیں، سندھی بھی ہیں، اردو اسپیکنگ بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور وہاں وہ اپنے زبان کے حوالے سے نہیں، اپنی پرفارمنس کے حوالے سے ان کو مقام ملا۔ سو یہ ایک اچھا اضافہ ہے۔ میں نے وہاں بھی کہا کہ موجودہ حکومت نے بڑی کوشش کی ہے اسٹرینتھننگ سول آرم فورسز۔ سندھ رینجز کا بجٹ 2013 میں 7 ارب تھا جو وفاقی حکومت دیتی تھی۔ کہا جاتا ہے نا کہ وفاقی حکومت کیا کرتی ہے، 7 ارب تھا۔ ان 3.5 سالوں میں ہم نے اسے بڑھا کر 12 ارب کر دیا ہے۔ سو 12 ارب سندھ رینجز کے لیے وفاق دیتا ہے۔ وہ ساری جو ان کی ذمہ داری ہے وہ سندھ کے اندر ہے، مگر معاملہ یہاں ہی نہیں۔ پچھلے 1.5 سال میں 88 ارب روپے وفاقی حکومت نے ریزنگ آف نیو سول آرم فورسز، کے پی کے اور بلوچستان، یہ وہ سول آرم فورسز ہیں جو ہمارے بارڈرز پہ، آپ خود جا کے دیکھیں، میں گیا ہوں تورخم پہ، جب ہم نے حکومت سنبھالی 2013 میں، تو اینی ویئر بٹوین 30 to 50,000 پیپل آن اے ڈیلی بیسز موو اس طرف اور اس طرف وداؤٹ اینی ڈاکومنٹس۔
بغیر کسی کاغذ کے 30 سے لے کر 50,000، جب ایک لو دن ہوتا تھا کم موومنٹ والا 30,000، ذرا زیادہ موومنٹ والا 50,000، ہم نے اس پہ پابندی لگائی، اور اب کوئی شخص طورخم کا اس طرف سے ادھر سے ادھر بغیر پاسپورٹ کے نہیں آ سکتا۔ اس کے علاوہ ہم 4 اور 2 ہیں، 4 اور ہم افغانستان اور ایران کے ساتھ جو ہمارے بارڈرز ہیں اس پہ اکراس دا جو بارڈر موومنٹ ہیں اس کے ہم گیٹس بنانے لگے ہیں، فینس کرنے لگے ہیں جو فریکوینٹڈ پوزیشنز ہیں، اور جیسے میں نے کہا 88 ارب ریزنگ آف نیو سول آرمڈ فورسز، یہ سول آرمڈ فورسز ایک بہت کلیدی رول ادا کر رہی ہیں انٹرنل سیکیورٹی میں بھی اور بارڈر مینجمنٹ میں بھی۔ سو یہ حکومت بڑی پرویکٹیو رہی ہے اس حوالے سے، اور مجھے خوشی ہے کہ بڑے ٹرینڈ لوگ، آج آپ نے کاؤنٹر ٹیررزم کا بھی کاؤنٹر ٹیررزم کا مظاہرہ بھی وہاں دیکھا کہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے نہ صرف اپنی جو روایتی ان کا طریقہ کار ہے مگر کاؤنٹر ٹیررزم پہ بھی، اور وہاں انہوں نے بڑا اس کا عملی مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد میں نے تمام سول آرمڈ فورسز جو منسٹری آف انٹیریئر کے تحت ہیں ان کی میٹنگ جسے میں اس وقت آ رہا ہوں، تو ایک ہم نے اوور ویو کیا تمام معاملات کا، بلوچستان میں، سندھ میں، اب پنجاب میں بھی رینجز ہیں، KPK میں، کہ کس طرح ان کی کیپیسٹی بڑھائی جائے، کس طرح ان کی گریٹر کوآرڈینیشن ہو، کس طریقے سے انٹیلیجنس شیئرنگ اور متحرک ہو، اور کس طریقے سے انٹرنل سیکیورٹی میں اور بارڈر مینجمنٹ میں جو سول آرمڈ فورسز ہیں، خواہ وہ فرنٹیئر کور ہے، فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے، رینجز ہے، کوسٹ گارڈز ہیں، جو بھی ہیں، ANF ہے، کس طریقے سے پاکستان کو ایک محفوظ ملک بنانے میں اپنے رول میں اور متحرک ہوں۔ تو وہ ایک تفصیل ہے، چونکہ بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی تو میں اس تفصیل میں جانے کی فی الحال ضرورت نہیں سمجھتا۔ بنیادی طور پر آخر میں یہ کہوں گا کہ کراچی آپریشن پہ بھی بریفنگ ہوئی، اور آج جو ڈیٹیلز مجھے دیے گئے، میں نے خود میڈیا میں کچھ رپورٹس پڑھی کہ کراچی آپریشن کچھ سلو ہو گیا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اور یہ فگرز کورابریٹ کرتے ہیں کہ کراچی آپریشن نہ تو سلو ہو گیا ہے اور نہ وفاق کی طرف اس کی سپورٹ میں کچھ کمی آئی۔ ہاں کچھ باٹل نیکس ہیں، تو میرا تو اس میں پرپوزل یہی ہوگا پرائم منسٹر کو واپس جانے پہ کہ اگر پرائم منسٹر ایک دفعہ پھر یہاں کراچی آ کر ایک میٹنگ کریں جس میں سول اور ملٹری لیڈرشپ بھی ہو، وفاق بھی ہو، صوبہ بھی ہو، کہ ہم ایک اور مومنٹم بنائیں اس آپریشن کا، کیونکہ اس کو منطقی انجام تک لے کے جانا ہے۔ ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، اس کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ میں نے آج وہاں تقریر میں کہا کہ آج سے 3 سال پہلے یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا، بلکہ سب سے بڑا اور میٹروپولیٹن شہر ایک شخص کے ہاتھوں یرغمال بنا ہوا تھا۔ ایک شخص کہتا تھا کہ شہر بند کر دو، شہر بند ہو جاتا تھا۔ ایک شخص کہتا تھا آگ لگا دو، آگ لگ ہو جاتی۔ ایک شخص کہتا تھا فتح خوری شروع کر دو، کروڑوں اربوں لوگ بدقسمتی سے اس کا شکار ہوتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، مگر ابھی کچھ اور کام کرنے ہیں۔ اسٹریٹ کرائم بڑی ہے، زمینوں پہ قبضے بڑے ہیں، چائنا کٹنگ بغیر رکاوٹ کے چل رہی ہے، کرپشن عروج پہ ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ PMLN کا کوئی ایجنڈا امپلیمنٹ ہو، ہم چاہتے ہیں پاکستان کا ایجنڈا امپلیمنٹ ہو۔ تو اس میں سول ملٹری قیادت، وفاق اور صوبائی قیادت ایک دفعہ پھر اکٹھے ہو کر، کیونکہ ہم جواب دیں ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اور اس کے بعد عوام کے، اور کراچی کی عوام کے بالخصوص کراچی آپریشن کے حوالے سے۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ کراچی آپریشن کو صرف کراچی کی عوام نہیں، پورے پاکستان کے عوام سپورٹ کرتے ہیں۔ تو میری آپ سے درخواست ہے، آپ کی بڑی ریچ ہے، آپ کے لوگ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں،
میں کراچی کی میڈیا سے بالخصوص اور مجموعی طور پر پاکستان کے میڈیا سے یہ گزارش کروں گا کہ کراچی آپریشن کے حوالے سے ہماری رہنمائی بھی کیجیے اور اس آپریشن کو سپورٹ بھی کیجیے. بہت شکریہ. دوسرے سوال کا جواب دے دوں. 2 لوگ تو یہاں سندھ سے غائب ہوئے. سندھ میں ذمہ داری سندھ حکومت کی ہے. اگر ان کو نہیں علم تو پھر مجھے کس طرح علم ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر میں نے زرداری صاحب کا خود بیان پڑھا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ کس نے اٹھایا ہے. تو میں آپ کے توسط سے ان سے درخواست کروں گا کہ اگر مجھ سے بھی شیئر کر دیں تو شاید میں ان کی مدد کر سکوں. میں یہ واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس پالیٹکس پہ بلیو نہیں کرتا. کسی کو اٹھانا یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے، اور میری تمام زندگی اس سیاست کے منافی گزری ہے. ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے خلاف کوئی الزام ہے وہ اسے کورٹ کے دائرہ کار میں لے کے آئے اور اسے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. مگر جو پہلا حصہ ہے میں گزارش کی ہے کہ سرفراز صاحب آپ ذرا ہینڈل کریں نا. میں کہہ رہا ہوں کہ میرا پرپوزل یہ ہوگا کہ ایک میٹنگ کراچی میں پھر ہو جس میں سول، ملٹری، وفاق، صوبائی حکومت ہم یہاں بیٹھ کر کچھ فیصلے کریں اس کو مزید تیزی سے آگے بڑھانے میں. تو اس میٹنگ میں میرا خیال ہے کہ صحیح مومنٹم بنے گا. مجھے علم نہیں ہے کن مخصوص لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، مگر قومی دھارے میں وہی آ سکتا ہے جو پاکستان پہ بلیو کرتا ہو. بلوچستان کے انہی لوگوں کو قومی دھارے میں لایا جا رہا ہے جو پاکستانیت پر بلیو کرتے ہیں، پاکستان کے آئین پہ بلیو کرتے ہیں. جو لوگ ہندوستان میں سے مدد لیتے ہیں یا پاکستان پہ ان کا یقینی نہیں ہے، ان کو قومی دھارے میں نہیں لایا جا رہا. الطاف حسین یا ان کے کوئی بھی حمایتی کہیں بھی ہوں، ان کو پہلے یہ کرنا چاہیے اور کرنا ہوگا کہ وہ پاکستان پہ یقین رکھتے ہیں اور اس پہ بلیو کرتے ہیں. مجھے کہا جاتا ہے کہ ان کو سیاست کیوں نہیں کرنے دی جاتی. اس لیے کرنے نہیں دی جاتی جب وہ پاکستان پہ بلیو ہی نہیں کرتے، پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، پاکستان کو نہیں مانتے، تو پھر ان کو کیا حق ہے پاکستان میں سیاست کرنے کا. مگر اس سے ہٹ کر حقوق ہر کے لیے ہیں، کسی کو بلا جواز بند نہیں کیا جا سکتا. تو اگر آپ مجھے کوئی اس حوالے سے جن لوگوں کے آپ نام لے رہے ہیں مجھے آپ تفصیل بھیج دیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اس پہ ضرور کوشش کروں گا. میں نے پریس کانفرنس اس کے لیے تو نہیں رکھی تھی. نہیں ابھی نہیں، آپ نے کیا سر آنکھوں پہ، میں نے کہا تھا کہ میں بالکل کروں گا. میری بہت شکریہ، مجھے بڑا اچھا لگا آپ کی بات کو. ایک میں وہ بات کروں گا جو قانون کے مطابق. میں سمجھتا ہوں یہ جو ٹویٹس ہوتی ہیں کسی طرف سے بھی ہوتی ہیں، یہ پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کے سسٹم، انصاف، اس کے لیے زہر قاتل ہے. اداروں میں ٹویٹس کے ذریعے ایک دوسرے کو مخاطب نہیں کیا جاتا. ایک دوسرا، اور یہ سن کے آپ حیران ہوں گے مگر اس ملک میں اس طرح بھیڑ چال چلتی ہے. نوٹیفیکیشن اس پہ منسٹری آف انٹیریئر نے کرنا ہے. منسٹری آف انٹیریئر تو نوٹیفیکیشن کیا ہی نہیں. 3 دن پہ میں اسلام آباد میں بھی میں نے ایک دن پرائم منسٹر کو رپورٹ دی، ان کو بریف کیا. دوسرے دن میں پھر گیا اور میں نے کہا جی کہ ہم نے اس پہ نوٹیفیکیشن کرنا ہے، آپ ان پرنسپل اپروول دے دیں. اس دن وہ مصروف تھے، انہوں نے کہا کل ہو جائے گا. میں یہاں آ گیا، کل مسلسل کل سے میں رابطے میں ہوں. آج ٹھیک ہے، میں نے اپنے ایڈیشنل سیکرٹری، باقی تو سارا سٹاف یہاں ہوا ہے، منسٹری آف انٹیریئر میں بٹھایا ہوا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ نوٹیفیکیشن ہوا نہیں، پہنچال کیسے آ گیا. پرائم منسٹر سیکریٹریٹ یا پرائم منسٹر آفس نوٹیفیکیشن رولز آف بزنس پڑھیں، وہ نوٹیفیکیشن کر نہیں سکتا. جو حوالہ دیا گیا ہے جس کو نوٹیفیکیشن بنا کے پیش کیا جا رہا ہے وہ ریفرنس ہے ٹو دا منسٹری آف انٹیریئر ان لیو آف دا بریفنگ دیٹ آئی ہیو گیون ٹو دا پرائم منسٹر. نوٹیفیکیشن منسٹری آف انٹیریئر کی طرف سے ہونا ہے اور نوٹیفیکیشن ہو بہو وہی ہونا ہے جو ریکمنڈیشنز ہمیں کمیٹی میں آئی ہیں. میرے پرسوں کا بیان، پرسوں شام کا بیان آن ریکارڈ نکال لیں جس میں میں نے کہا تھا کہ
وزیر اعظم نے کمیٹی کی ریکمنڈیشنز من ون قبول کی ہیں، ان پہ عمل کرنے کی وزارت داخلہ کو ہدایت کی ہے. تو یہ شور کیوں ہے برپا خدا ہی جانے. اور میرا خیال ہے کہ یہ ہم اس قوم سے زیادتی کریں. مونومنٹل ایشوز ہیں، پرابلمز ہیں، اور ہم ٹویٹ سے معاملات کو ہینڈل کرتے ہیں. یہ بہت بدقسمتی ہے. میرا خیال تھا کہ میں اس میٹنگ سے نکلوں گا اور آپ کی پریس کانفرنس سے پہلے نوٹیفیکیشن کر کے پھر آپ کو شیئر کر دوں گا. جب میں باہر نکلا اور میں نے یہ سب کچھ سنا تو میں نے اپنے آفس سے کہا کہ ایڈیشنل سیکرٹری کو کہیں چھٹی کر جائے تاکہ میں معلوم کروں کہ یہ مسئلہ کیا ہے. اور نوٹیفیکیشن جو کمیٹی کی یونینیمس ریکمنڈیشنز ہیں اس کے مطابق ہوگا. اور میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا. پرسوں شام کا میرا سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے جو سارا ریپلے ہوا ہے. یہ افسوس کی بات ہے کہ ایک نان ایشو کو اتنا بڑا ایشو بنا دیا گیا. کسی کو بچانے کی کوشش نہیں کی جائے گی، کسی کو شیلڈ کرنے کی کوشش نہ کی جا رہی ہے نہ کی جائے گی. جو بلیک اینڈ وائٹ میں ریکمنڈیشنز ہیں انکوائری کمیٹی کی، اسی کو بنیاد بنا کر منسٹری آف انٹیریئر جس کی ذمہ داری ہے نوٹیفیکیشن کا، وہ نوٹیفیکیشن جاری کرے گی. سر آپ کا نور کا ایجنڈا نہیں بلکہ پاکستان کا ایجنڈا لے کے ہم چل رہے ہیں. ابھی محترم نواز شریف کی جو خفیہ ملاقاتیں بھارتی تاجر سے ہوئی ہیں اس پر کافی تنقید کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم مشکوک ہو گئے، اب ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں غلط آدمی ہوں جس کے ساتھ آپ ہندوستان کے بارے میں بات کریں. میرے ویوز اباؤٹ انڈیا آر ویل نون اور میں نے کبھی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی. سو میرا خیال ہے کہ آئی ایم ناٹ دا رائٹ پرسن ٹو کامنٹ آن انڈیا. آئی ہیو ویری اسٹرانگ ویوز ہندوستان کے بارے میں، اور وہ میں سیاستدان ہوں یا نہ ہوں، وزیر داخلہ ہوں یا نہ ہوں. میں صرف ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں وزیر داخلہ نہیں تھا 1999 میں. ان کے ایک وزیر اعظم آئے. I was the only minister who refused to go to Lahore to receive him. The only minister. So میری سن لیں، میں 2 منٹ دوں. سو مگر آپ کا یہ کہنا کہ کسی ہندوستانی سے ملے تو وزیر اعظم مشکوک ہو گئے ہیں، یہ بالکل ناجائز بات ہے. کسی کے ملنے سے یقیناً نہ تو مشکوک ہوتا ہے، اور خدا نہ خواستہ وزیر اعظم اس ملک کے محب وطن ہیں، یہ تو مشکوک ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں. بس لیگ سے ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں. نہیں، مجھے نہیں پتا نا، مجھے نہیں پتا یہ کس طرح لیک ہو. یہ لیک نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ لیک نہیں ہونی چاہیے تھی. بالکل آپ کی بات درست ہے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اور یہ میں نے بار بار کہا ہے. میں تو اس موقف پہ بہت مضبوطی سے قائم تھا کہ ہمیں بہت پہلے سندھ میں آنا چاہیے تھا. مگر آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ میں حالات ٹھیک ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک آلٹرنیٹو آپشن سندھ کی عوام کو نہیں ملنا چاہیے، پھر تو ہم نہیں آتے. مگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا بھی جمہوری حق ہے اور سندھ کی عوام کا بھی جمہوری حق ہے کہ جو کچھ جن لوگوں نے انہیں جکڑ کے رکھا ہوا ہے ان سے ایک اور آپشن، دی آپشن از ود دا پیپل آف سندھ. تو اس حوالے سے ہم اپنا جمہوری حق استعمال کریں. جس طرح ٹویٹس کے ذریعے اپنا موقف دینا، میں نے اس پہ اسی طریقے سے کسی بھی زیر ہراس شخص کو میڈیا پہ لے آنا اصولی طور پر غیر قانونی ہے. صرف غیر اخلاقی نہیں ہے، غیر قانونی بھی ہے. اور میں نے تو کل وہاں آنے سے پہلے بھی ایک ڈائریکشن دی ہے. واپس جا کر آپ ہی اس سوال کے حوالے سے اس بات کو آگے بڑھاؤں گا. یہ انٹرویو اٹ ریزز اے لاٹ آف کوشچنس. اور میں مجھے ایک بہت اہم بات ہے. مجھے دیکھیں، ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے تو 10-15 منٹ بات کی، پھر کوشچنز ہوتے ہیں.
پھر میرے پہ الزام لگتا ہے کہ میری بڑی طویل پریس کانفرنس ہوتی ہے. آپ خود چپ نہیں کرتے اور پھر مجھے جواب دینا پڑتا ہے. مگر کراچی کے دوستوں سے چونکہ میری انٹریکشن کم ہوتی ہے تو میں حاضر ہوں, مگر انشاءاللہ چند دن بعد آؤں گا تو پھر پورے گھنٹے کی آپ پریس کی بھی. مگر میں نے آج سے تقریباً 1.25 سال پہلے APNS, CPNE, پاکستان براڈ کاسٹنگ, وہ PBA, 5 آپ کی PFUG اور باقی 5 آرگنائزیشنز کو بلایا اور ان سے ریکویسٹ کی. یہ تقریباً 2.5 سال پہلے کی بات کہ خدا کے لیے میں ایک ریکویسٹ آپ سے کرتا ہوں کہ ٹیررسٹ کا انٹرویو, ٹیررسٹ کی لائیو کوئی بھی بات, اس کو بلیک لسٹ کریں, اس کو ختم کریں. میں نے ایک دفعہ درخواست کی ایز اے پاکستانی, وزارت داخلہ کی بعد میں بات ہوتی ہے, مگر somebody who's involved in this, وہ دن اور آج کا دن, اور میں ہر جگہ اس کی تعریف, اسمبلی میں نے کہا ہے, سینٹ میں کہا ہے, پریس کانفرنس میں کرتا ہوں. تو ایک ذمہ دار میڈیا ہے, انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے مگر ذمہ دار میڈیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انٹرویو ہے بلاک ہو گیا ہے, مگر اس کا آنا اس سارے کوشش کاوش کی نفی ہے. بہت شکریہ جی.